بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ بغداد شہر میں ایک درویش رہا کرتا جو زیادہ تر سفر کی حالت میں رہتا۔ وہ کبھی بغداد کے کسی ایک گاؤں میں دکھائی دیتا اور کبھی دوسرے گاؤں میں۔ لوگ اکثر اس درویش کو تلاش کرتے اور اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے اس سے دعائیں کرواتے۔ ایک بار وہ درویش کمر باندھے ایک لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ بہت تھک گیا، یہاں تک کہ اس کے پاؤں سوجنے لگے۔ بھوک بھی شدت سے لگ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی چلتا رہا۔ نہ معلوم اسے اور کتنی دور جانا تھا کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اتنے میں وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ اس نے سوچا آج رات یہیں ٹھہر کر آرام کر لینا چاہیے، صبح تازہ دم ہو کر آگے کا سفر طے کروں گا۔ یہ سوچ کر وہ ایک بڑے خوبصورت مکان کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ کچھ دیر کے بعد ایک موٹی سی عورت نے دروازہ کھولا اور سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ درویش نے نرمی سے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں۔ آج کی رات اگر آپ کے گھر پہ مجھے آرام کے لیے تھوڑی سی جگہ مل جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ عورت نے غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر میں تم جیسے نکمے آدمی پر رحم کرنے لگوں تو میں اپنے گھر کا خرچ کیسے چلاؤں گی؟ درویش مایوس ہو کر آگے بڑھ گیا۔ اسی عورت کے گھر کے برابر میں ایک ٹوٹا پھوٹا پرانا سا مکان تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک کمزور سی بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور نرمی سے کہا، آؤ بیٹا، کہاں سے آئے ہو؟ کیا چاہیے؟ درویش نے کہا، بڑی بی، میں ایک تھکا ہارا مسافر ہوں۔ اگر آج کی رات آپ مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ بوڑھی عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، آ جاؤ بیٹا، اس گھر میں پہلے بھی بہت لوگ رہ چکے ہیں، تم بھی آ جاؤ گے تو کیا فرق پڑے گا؟ درویش اندر آیا تو بوڑھی عورت نے چارپائی پر رکھے بکھرے کپڑے سمیٹے اور اسے خالی کر کے درویش کو آرام کرنے کے لیے دے دی۔ درویش کی آدھی تھکن تو اس بوڑھی عورت کی نرمی اور فراغ دلی سے ہی اتر گئی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھا گھر کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے دیکھا گھر میں کئی بچے ہیں اور سب نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ یہ دیکھ کر درویش نے بوڑھی عورت سے کہا، اے نیک عورت، تو اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے کیوں نہیں سی لیتی؟ بوڑھی عورت نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، بیٹا میں غریب عورت ہوں، محنت مشقت کر کے کسی نہ کسی طرح ان بچوں کا پیٹ پالتی ہوں، نئے کپڑے کہاں سے بنا دوں؟ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتی ہوں مگر پورا ہی نہیں پڑتا۔ اتنے میں اس نے کہا، چلو کھانے کا وقت ہو گیا، جیسا بھی معمولی سا کھانا ہے تم بھی ہمارے ساتھ کھا لو۔ درویش نے دسترخوان کو دیکھا تو چند روٹیاں، تھوڑے سے چاول اور پتلی سی دال رکھی تھی جو خود ان بچوں کے لیے کافی نہ تھی۔ یہ دیکھ کر درویش نے کہا، بڑی بی، میں تو پہلے ہی کھانا کھا چکا ہوں، مجھے بھوک نہیں، آپ اور بچے کھانا کھا لیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر درویش لیٹ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سکون کی نیند سو گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے بوڑھی عورت سے کہا، بڑی بی، تم نے ایک تھکے ہارے مسافر کو جگہ دی، بہت بھلائی کا کام کیا، میں تمہاری مہمان نوازی کا شکر گزار ہوں۔ میری دعا ہے کہ آج جو کام تم صبح سے شروع کرو شام تک وہی کرتی رہو۔ بوڑھی عورت نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری دعا کے بغیر بھی میں سارا دن کام ہی کرتی ہوں، صبح سے شام تک، اور کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اس نے نظر اٹھائی، درویش وہاں موجود نہیں تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ درویش کے جانے کے بعد بوڑھی عورت نے بچوں کے کپڑوں کی حالت دیکھی اور دل میں سوچا، وہ ٹھیک کہتا تھا، بچوں کے کپڑے واقعی پھٹے ہوئے ہیں، بچے لاوارث تو نہیں، میں ابھی زندہ ہوں، گھر میں کپڑے کا ایک ٹکڑا رکھا ہے، سب کے لیے نہ صحیح، جس کے ناپ کا بن جائے گا اسی کا بنا دیتی ہوں۔ وہ پڑوسن کے گھر گئی اور وہاں سے کپڑا ناپنے کے لیے فیتا لے آئی۔ گھر آ کر صندوق سے کپڑا نکالا اور بڑے لڑکے کے لیے 1.5 گز کا کپڑا ناپ لیا۔ وہ حیران رہ گئی، کپڑا پھر بھی اتنا ہی تھا۔ اس نے دوسرے بچے کا ناپ لیا، کپڑا پھر بھی کم نہ ہوا۔ وہ ایک ایک کر کے سارے بچوں کے لیے کپڑے ناپتی رہی، سینکڑوں بار ناپ لیا مگر کپڑا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کپڑے کا ڈھیر ایک طرف لگتا جا رہا تھا لیکن کپڑا پہلے کے جتنا ہی موجود تھا۔ لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوا کپڑا بھی ختم ہو گیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، بوڑھی عورت بھاگ کر گئی، دروازہ کھولا تب پڑوسن فیتا لینے آئی ہوئی تھی۔ اصل میں اسے فیتے کی زیادہ ضرورت نہ تھی، وہ تو بس یہ جاننے کو بے چین تھی کہ اس غریب عورت کے گھر میں آخر کیا
عجیب چیز آئی ہے جس سے کپڑا اب تک ختم نہیں ہو رہا۔ جیسے ہی اس نے اندر کا منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پورا گھر نئے اور اچھے اچھے کپڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ حیران ہو کر بولی، ارے بڑی بی، یہ اتنا سارا کپڑا آج تمہارے گھر کہاں سے آ گیا؟ غریب عورت نے جواب دیا، ارے بہن، یہی تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے پاس تو کپڑے کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ بڑے لڑکے کا کرتا بن سکتا ہے یا نہیں، مگر ناپتے ناپتے شام ہو گئی اور پھر کہیں جا کر وہ کپڑے کا ٹکڑا ختم ہوا۔ وہ درویش مسافر واقعی کوئی اللہ والا بندہ تھا جس نے جاتے جاتے مجھے دعا دی۔ امیر عورت ہڑبڑا کر بولی، کون مسافر اور کیسی دعا؟ غریب عورت نے جب سارا قصہ سنایا تو امیر عورت نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اصل میں وہ بزرگ پہلے اسی کے دروازے پر آئے تھے مگر اس نے ڈانٹ کر واپس بھیج دیا۔ اب وہ اپنے کیے پر سخت شرمندہ تھی۔ اس نے فوراً اپنے نوکر کو حکم دیا، جلدی جاؤ اس مسافر کو ڈھونڈ کر لاؤ اور جب تک وہ نہ ملے تم بھی واپس مت آنا۔ اگلی صبح سویرے نوکر اس درویش کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ سارا دن ڈھونڈتا رہا۔ آخر کار اسے ایک راستے پر وہ بزرگ مل گئے۔ اس نے پوچھا، بابا کیا آپ وہی مسافر ہیں جو پچھلی رات فلاں گاؤں میں ایک بیوہ کے گھر ٹھہرے تھے؟ درویش نے ہاں میں جواب دیا تو نوکر نے کہا، میری مالکن کو آپ سے ضروری کام ہے، براہ کرم میرے ساتھ چلیں۔ درویش نے پوچھا، کون مالکن اور کیسا کام؟ اور درویش نے اس کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ نوکر نے التجا کی، اے نیک مسافر، اگر آپ میرے ساتھ نہ چلے تو میری مالکن مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ یہ سن کر درویش مسکرا کر بولے، اگر ایسی بات ہے تو چلو میں ضرور چلوں گا۔ ادھر جب نوکر تلاش میں گیا ہوا تھا تو امیر عورت نے طرح طرح کے لذیذ کھانے بنا لیے اور مسافر کی خاطر تواضع کی مکمل تیاری کر لی۔ درویش واپس آیا تو امیر عورت بہت خوش ہوئی۔ اس نے بڑی خاطر تواضع کی، نرم بستر بچھایا اور نوکروں کو اس کی خدمت پر لگا دیا۔ درویش 3 سے 4 دن اس کے گھر پر ٹھہرا رہا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی خاطر تواضع میں کمی آتی گئی، یہاں تک کہ چوتھے دن ناشتے میں چائے کے ساتھ کچھ بھی کھانے کو نہ دیا۔ یہ حالت دیکھ کر درویش نے مزید رکنا مناسب نہ سمجھا اور مالکن کو بلا کر اجازت چاہی۔ اجازت کی بات سنتے ہی امیر عورت خوش ہو گئی اور فوراً اسے رخصت کرنے باہر تک آئی۔ درویش خاموشی سے چل رہا تھا کہ وہ عورت بول پڑی، اے نیک مسافر، جاتے جاتے مجھے دعا نہیں دو گے؟ درویش نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میری دعا ہے کہ تم جو بھی کام صبح سے شام تک کرو وہی کرتی رہو۔ یہ سن کر عورت کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ فوراً گھر کے اندر آئی اور صندوق سے بہترین کپڑا نکال کر سوچنے لگی، واہ کیا اعلیٰ کپڑا ہے، آج میں سارا دن اس کو ناپتی رہوں گی، یہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر اس طرح کپڑے کے کئی تھان جمع ہو جائیں گے۔ پہلے تو میں اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے نئے کپڑے بناؤں گی اور پھر بچا ہوا کپڑا بیچ کر ہزاروں روپے کما لوں گی۔ اس نے کپڑا ایک طرف رکھا اور پیمائش کے لیے فیتا لینے گئی، مگر جیسے ہی کپڑے کو ہاتھ لگانے لگی اچانک اسے خیال آیا، رات کا رکھا ہوا آٹا خراب ہو رہا ہے، اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تو وہ خراب ہو جائے گا، کیوں نہ پہلے نوکر کے لیے روٹی بنا لوں اور پھر مزے سے کپڑا ناپتی رہوں گی۔ وہ فوراً باورچی خانے میں چلی گئی۔ نوکر نے پہلے ہی آگ جلا رکھی تھی۔ کام جلدی کرنے کے شوق میں اس نے آگ کو اور تیز کر دیا اور خود باسی آٹا نرم کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس نے کئی روٹیاں تندور میں لگا دی، مگر آگ ضرورت سے زیادہ تیز تھی، اس لیے سب روٹیاں جل کر راکھ ہو گئی۔ اس نے دوبارہ روٹیاں لگائی، وہ بھی جل گئی۔ وہ بار بار روٹیاں لگاتی رہی، وہ جلتی رہی، آٹا بھی ختم نہ ہوتا اور نہ آگ کم ہوتی۔ وہ تھک کر چور ہو گئی، مگر نہ جانے کیوں روٹیاں بنانا بند نہ کر سکی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی طاقت اسے اسی کام میں لگائے رکھے ہوئے ہے۔ باورچی خانے سے لے کر صحن تک جلی ہوئی روٹیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا آٹا بھی ختم ہو گیا، تندور بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ جلی ہوئی روٹیوں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ کر کافی دیر تک سوچتی رہی اور مسافر کی دعا کو کوستی رہی۔ رات بیت گئی مگر امیر عورت کی آنکھوں کی نیند ٹوٹ چکی تھی۔ جلی ہوئی روٹیوں کے ڈھیر کو گورتی رہی اور دل میں سوچتی رہی، میں نے ایک ضرورت مند پر دروازہ بند کیا اور بدلے میں اللہ نے میرے رزق کا دروازہ بند کر دیا۔ اسی لمحے اسے اپنی بوڑھی پڑوسن کی یاد آئی جس نے نہ مسافر کو پہچانا، نہ شک کیا اور نہ ہی حساب کتاب لگایا، بس دروازہ کھول دیا اور اللہ نے اس کے چھوٹے سے گھر میں اپنی رحمت کا سمندر بھر دیا۔ امیر عورت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ آہستہ سے بولی، اصل دولت تو دل کی نرمی ہے اور اصل فقیری دل کی سختی ہے۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ اب سے کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گی، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اللہ کی رحمت ان گھروں میں
میں اترتی ہے جو دوسروں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل سٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کے مزید دلچسپ اور پرانے قصے آپ تک جلد از جلد پہنچتے رہیں۔